رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دعائے افطار کے لیے آج بھی ہم حاضر ہیں اور کنٹینیو ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں اس سلسلے میں جوائن رہیے اور دعاؤں کی برکتیں حاصل کیجیے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، کنٹینیو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آئیے دعا سے پہلے، مناجات سے پہلے ہم اپنے معمول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ مدنی پھول، پھر انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ مناجات اور دعا کا سلسلہ رہے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جی ہاں آج بھی تھرسڈے ہے اور جمعرات کی برکتیں ہم نے حاصل کرنی ہیں، تو توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمائے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام مخلوق میں اشرف بنا کر پیدا فرمایا، اور پھر ایمان کی دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا، جب وہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو پڑھائی کے بعد اسے امتحان بھی دینا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے موت و حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ہمارے لیے دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہمیں آزمایا جا رہا ہے، یہاں ہمیں پرکھا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیسے اعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم اس امتحان میں کیسے کامیابی حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اہل ایمان کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے، انہیں آزماتا ہے، اور انہیں جو ہے نا آزمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے انہیں سرفراز فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندگی کے اندر سال میں ہر مرتبہ، یعنی ایوری ایئر، ہم سال میں 3 موسم دیکھتے ہیں۔ ایک گرمی کا موسم ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، پھر ایک بارش کا موسم ہوتا ہے۔ اسی طرح اناج کا ایک اپنا موسم ہوتا ہے، پھلوں کا ایک اپنا موسم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم کے پھل گرمی میں آتے ہیں، ٹھنڈی کے موسم کے پھل ٹھنڈی میں آتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو ہے نا یہ موسم تقسیم ہے، اور پھر اس کے علاوہ زندگی کے اندر ہماری زندگی کا جو ایک موسم ہے، تو کبھی خوشیاں بھی آتی ہیں، کبھی غم میں بھی بندہ مبتلا ہوتا ہے، کبھی اچھے حالات سے جو ہے نا وہ ہمکنار ہوتا ہے، تو کبھی آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آزمائشیں آتی ہیں،
مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، میں کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس کی حقیقت پیارے ناظرین یہ ہے کہ جب بندے پر آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ بندہ اگر نیک ہے اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں مرنے کے بعد بلند درجے عطا فرمائے گا۔ تو کبھی ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، ہم بھی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران جو ہے نا اپنی زبان پر کبھی شکوے نہ لایا کریں، اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا شکایتیں نہ کیا کریں کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، فلاں تو بڑا اچھا ہے، میں تو اب روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں تو نمازی بھی ہوں، میں تو تراویح بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، لیکن فلاں تو کچھ نہیں کر رہا، وہ بڑے مزے میں ہے لیکن میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے نا ایک مسلمان کی زبان پر یہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بنیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جہاں تک مصیبتوں اور آزمائشوں کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو آزمایا نا، یعنی سب سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جن کا سب سے زیادہ بلند مقام ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات، رسولان اعظام۔ ان کے بعد جو ہے نا ان کے حواری آئیں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا اور انہیں آزمایا گیا۔ اب جیسے حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر بات کی جائے تو آپ نے جو ہے نا تقریباً 950 سال اپنی قوم کے اندر نیکی کی دعوت دی۔ جی ہاں، 950 ایئرس لوگوں کو سمجھایا، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس میں جو ہے نا تقریباً 72 یا 80 افراد اس کے اندر شامل تھے، اور اتنے ہی لوگ ایمان والے تھے، یعنی آپ کی قوم نے آپ کو بڑا ستایا۔ اسی طرح حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم الصلاۃ والسلام کی بات اگر کی جائے تو ان کی قوم نے ان کو بڑا تنگ کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اگر کی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح سے آزمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے لیے آپ تیار ہوئے۔ مزید اس کے علاوہ دیگر اور جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اگر کی جائے تو آپ کو جو ہے نا ہجرت کرنا پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر بات کی جائے تو آپ کو جو ہے نا سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب آخر میں ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو 20 طریقے سے جو ہے نا وہ ستایا گیا، اور پھر جو مکہ مکرمہ کے وہ لوگ تھے جو بڑے ظالم تھے، بڑے جابر تھے، تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ بڑا ستایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں مناجات کی طرف، اور قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ میں آپ کو سناؤں، پھر انشاءاللہ ہم مناجات کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کن کن ذریعے سے آزمائیں گے؟ تو ڈر سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مالوں کی کمی سے آزمائیں گے، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اچھا، پھلوں کی کمی میں جو ہے نا مفسرین نے
اس میں لکھا ہے کہ پھل سے مراد جو ہے نا یہاں اولاد بھی ہے، تو بعض کی جو ہے نا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہی اولاد انتقال کر جاتی ہے، تو پھر انہیں جو ہے نا اس طرح آزمایا جاتا ہے اور انہیں صبر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبر والوں کے لیے جو ہے نا وہ خوشخبری سنائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے رب کی رحمت میرے ساتھ شامل حال رہے اور میرے رب کی بارگاہ سے مجھے برکتیں حاصل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے، تو نیت کر لیجئے کہ اپنی زبان پر آزمائشوں کے وقت شکوہ نہیں لائیں گے، صبر کیجئے اور پھر اس کا اجر کمائیے اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے نجات بھی عطا کرے، اور آزمائش ہی اگر ہمارا مقدر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں صبر بھی عطا فرمائے۔ اور ابھی افطار کا وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو پیاس لگ رہی ہو، کسی کو بھوک لگ رہی ہو، تو یہ بھی صبر کا وقت ہے نا، آخری لمحات ہیں، تو یہاں بھی جو ہے نا واویلہ نہ کیا جائے بلکہ صبر کریں انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر صبر کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں ہمیں عطا ہی فرمائے گا۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں مناجات کی طرف۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا شان کریمی کا صدقہ تو دے دے الہی، رحیمی کا صدقہ تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور جو مفلس تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں
جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے ہمارے پاک پروردگار،
اے ہمیں پیدا کرنے والے خالق و مالک، اے ہمیں رزق دینے والے رزاق، اے ہمارے گناہوں کو چھپانے والے ستار، اے گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے غفار، اے اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے رحمان و رحیم، اے کرم کی بارشیں نازل کرنے والے کریم، اے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کرنے والے، اے ستاروں میں چمک پیدا کرنے والے، اے پہاڑوں کو بلندی عطا کرنے والے، اے دریاؤں کو روانی عطا کرنے والے، اے سمندروں کو گہرائی عطا کرنے والے مولا، تیری بارگاہ میں مالک ہم حاضر ہیں۔ افطار کا وقت قریب ہے، اے اللہ سورج غروب ہونے والا ہے، سنا ہے کہ تیرے محبوب کی شہزادی کونین خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیز کو سورج کے غروب ہونے کے معاملات دیکھنے کے لیے کھڑی کرتی، اور پھر اس وقت آپ اپنے والد کی، اپنے بابا کی امت کے لیے دعائے خیر کرتی۔ اے مالک کریم، سیدہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کا صدقہ، اے اللہ خاتون جنت کی دعاؤں کا صدقہ، اے مالک ہم بھی اسی وقت میں تیری بارگاہ میں اپنی خالی جھولیاں پھیلائے ہیں جس وقت میں سیدہ تیری بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی، ہمارے لیے خیر کی دعائیں مانگتی۔ اے مالک سیدہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری بھی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ خاتون جنت کے صدقے، اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے مالک ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، اگر تو کرم نہ کرے گا تو مالک کون کرے گا؟ اے اللہ تو رحیم ہے، اگر تو رحم نہ کرے تو پھر کون رحم کرے گا؟ اے اللہ یقیناً ہم مانتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار و سیاہ کار و خطا کار ہیں، دن کے اجالوں میں ہم سے گناہ ہو گئے، رات کے اندھیروں میں ہم سے گناہ ہو گئے، چھپ چھپ کر کے ہم نے تیری نافرمانیاں کی تو لوگوں کے سامنے اعلانیہ تیری نافرمانی میں مبتلا رہے۔ اے مالک تیری بارگاہ میں سارے جرموں کا، سارے گناہوں کا اقرار ہے۔ اے اللہ رمضان کی ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ سنا ہے کہ افطار کے وقت تو 60 ہزار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے لاکھوں لاکھ کو آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ شب جمعہ آنے والی ہے، سنا ہے کہ جمعہ کی ہر گھڑی تو جہنم سے 10 لاکھ بندوں کو رمضان میں آزاد فرماتا ہے۔ اے مالک جمعرات کا دن مکمل ہونے والا ہے، جمعہ کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ اے اللہ آج کی اس مقدس رات میں، کل جمعہ کے دن میں جن جن کو تو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرے گا، اے اللہ ان آزاد ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو شامل کر دے، اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا کو شامل کر دے، اے اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہماری نسلوں کو اے اللہ ان آزاد ہونے والوں میں شامل کر دے۔ اے مالک تیری قسم تیرا عذاب ہم سے لمحہ بھر کے لیے برداشت نہ ہو سکے گا۔ اے اللہ ابھی تو ٹھنڈی کے ایام مکمل ہونے والے ہیں، لیکن پھر بھی افطار کا وقت ہے۔ اس وقت جتنے ناظرین ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا حلق سوکھا ہوا ہو، کسی کی زبان سوکھی ہوئی ہو، اے اللہ ہم میں سے کسی کے ہونٹ سوکھ گئے ہوں، ہمیں یہاں چند گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں ہو پا رہی، بھوک برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اے مالک کریم قیامت کا جو 1000 سالہ دن ہوگا، اے اللہ اس میں ہم بھوک و پیاس کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے مالک کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ عز و جل رمضان کا صدقہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ تراویح کے صدقے ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ جتنے ہمارے حاضرین ناظرین اے مالک کریم رمضان میں بالخصوص نماز کی پابندی کرتے ہیں، با جماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، اے اللہ ان نمازوں کی برکت سے آخری سانس تک ہمیں نمازی بنا دے۔ اے مالک کریم ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں سجدے کی مٹھاس کو، اس کی لطافت کو عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل قرآن کریم سننے کا معمول رمضان میں ہوتا ہے، اے اللہ تراویح میں تیرے کلام کی تلاوت سنتے ہیں، تیرے کلام کی تلاوت دیگر اوقات میں روزے کی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اپنے کلام کی مٹھاس ہمیں عطا کر۔
اپنے کلام سے محبت کرنا نصیب کر دے، اے اللہ اس کی تلاوت کرنا نصیب کر دے، اسے پڑھنا نصیب کر دے، اے اللہ اسے سمجھنا نصیب کر دے، اور پھر قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل رمضان میں ہماری کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت نہ جانے کہاں کہاں پر عاشقان رسول تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ہمارے اس چینل کے ذریعے سے اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور دعا میں شامل ہیں، اے مالک کریم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، ایسے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ نہ جانے کتنے اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے التجائیں کر رہے ہوں گے، اور کوئی تو ایسے ہوں گے کہ جو سالوں سال سے التجائیں کر رہے ہیں، اے مالک نکاح ہو کے سالوں سال گزر گئے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ بے اولادوں کو غوث پاک کا صدقہ انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ماہ رمضان ہی کے وقت میں غوث پاک کی ولادت ہوئی، آپ نے پہلی ہی تاریخ کو روزہ رکھا، اے اللہ غوث پاک کی اس شان کا ان بلندیوں کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، غوث پاک کے صدقے جنہیں بیٹے نہیں انہیں بیٹے عطا کر دے، اے اللہ غوث پاک کا صدقہ جنہیں بیٹیاں نہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما دے، اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں انہیں بیٹے بیٹیاں دونوں نعمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ عز و جل جن کے ماں باپ انتقال کر گئے مالک ان کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو سرکار کے جلووں سے بسا دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارے ماں باپ کو اٹھایا جائے گا، اے اللہ ہم سب کو تیرے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کی بھوک پیاس وحشت اور تمام تر ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ یا اللہ زندگی کے نہ جانے کتنے سال ہمارے گزر گئے، ہم میں یہاں جتنے بھی حاضر ہیں ناظرین ہیں سب کی مختلف عمریں ہیں، اے اللہ کوئی جوان ہے تو کوئی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا تو کوئی اب بڑھاپے کے بھی آخری سٹیج پر ہے، اے اللہ اب تک ہم نیک نہیں بن پائے، اے مالک تیرے نیک بندوں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، تیرے متقی بندوں کا صدقہ ہمیں تقوی کی دولت عطا کر دے، اے اللہ تیرے پرہیزگار بندوں کا صدقہ ہمیں بھی پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ جن جن کے دلوں میں تو نے اپنا حقیقی خوف پیدا کیا انہی کا صدقہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ سچے عاشقان رسول کا صدقہ اے مالک ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ عز و جل ماہ رمضان کے یہ 5 روزے گزر گئے، انتظار تھا کہ رمضان آ رہا ہے، اب مالک مزید 24-25 دن گزریں گے اور رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ اے اللہ کتنے دنیا بھر میں خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو ابھی مدینے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی مدینے پہنچ گئے جن کا پورا رمضان مدینے میں گزرنے والا ہے، کسی کا ایک عشرہ اے مالک مدینے میں گزرے گا تو کوئی آخری عشرہ مسجد نبوی کی بہاریں لوٹ رہا ہوگا۔ اے مولا ہم تو تیرے محبوب کے در کو دیکھنے سے ہم میں نہ جانے کتنے محروم ہیں ابھی تک، اے اللہ نہ آج تک تیرے گھر کا طواف کر سکے، نہ تیرے گھر کے مالک غلاف کو چوم سکے، نہ حجر اسود کے بوسے لے سکے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس انتظار ہی میں آرزو ہی دل میں رہ جائے اور پھر ہماری جان ہماری روح ہمارے تن سے جدا ہو جائے۔ اے مولا ہمیں خانہ کعبہ کے والہانہ طواف عطا کر دے، اے اللہ غلاف کعبہ کو چومنا نصیب کر دے، حجر اسود کے بوسے لینا نصیب فرما، اے اللہ مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کرنے کی سعادت عطا کر دے، اے اللہ وہیں مسجد حرم میں خانہ کعبہ کا دیدار کرتے کرتے کھڑے ہو کر آب زمزم پینا نصیب فرما، اے اللہ والہانہ انداز میں ہمیں صفا مروہ کی سعی عطا کر دے، اے اللہ ہم میں جو حاجی نہیں انہیں حاجی بنا دے، بار بار حج کی سعادت عطا کر دے، بار بار عمرے کی سعادت عطا کر دے۔ اے مالک وہ گنبد خضرا جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے تمام عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے، دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اے اللہ میلوں میل دور سے گنبد خضرا کو تصاویر میں دیکھ کر اے اللہ دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور پھر تصور میں تیرے محبوب پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔
اے مالک ہماری زندگیوں میں بار بار وہ دن آئے کہ ہم ماتھے کی آنکھوں سے تیرے محبوب کے گنبد کا دیدار کریں اور پھر وہاں پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہو، سنہری جالیاں ہوں، ہم با ادب کھڑے ہوں اور تیرے محبوب پر مالک وہاں کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کر سکیں۔ یا اللہ عز و جل مدینہ منورہ کے نورانی ذروں کا دیدار کرنا نصیب کر دے۔ یا اللہ عز و جل گنبد خضرا کے سبز جلوے دیکھنا نصیب فرما، سنہری جالیوں کے سنہرے جلوے دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ مدینے کی سرزمین ہو، رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، دوپہر سے کچھ دن ڈھلا ہوا ہو اور تیرے محبوب کے جلووں میں اے مولا ہمیں شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے مالک کریم جب ہماری موت واقع ہو جائے تو پھر عاشقان رسول ہمارے جنازے کے ساتھ ہوں، محبوب کی گلیوں میں ہمارے جنازے کو گھمایا جائے اور پھر آخر میں جنت البقیع میں ہمیں دفن کر دیا جائے۔ یا اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس وقت جتنے حاضرین یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں اور ناظرین چینل کے ذریعے سے مولا اپنے اپنے مقامات پر اپنے گھروں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دست با دعا ہیں، اے اللہ ہماری سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہماری ان مانگے جانے والی دعاؤں پر رمضان کی ان مقدس گھڑیوں کے صدقے یا اللہ عز و جل رحمت کی نظر فرما اور ہم تمام کی خالی جھولیوں کو دامن مراد سے بھر دے۔ جو مانگا ہے اسے بھی عطا کر، جو مانگ نہ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ دونوں جہاں کی نعمتیں برکتیں بھلائیاں ہمارا مقدر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔